كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فغالیتہم، اور بعض آپ کے نسخوں میں ہوگا فغلاتہم، یسلبون عنہ النقیضین فیقولون لا موجود ولا معدوم ولا حی ولا میت ولا عالم ولا جاہل. آج ہم تھوڑا ہی پڑھیں گے، چند باتیں. ایک تو ہم کل پڑھ چکے تھے وجود مطلق کے بارے میں تین گروہ، وجود مطلق کے بارے میں تین گروہ ہیں. وجود مطلق کے متعلق تین گروہ ہم نے کل اس کے متعلق تفصیل پڑھی تھی. ایک وجود مطلق شرط اطلاق کے ساتھ کہ نہ وہ موجود ہے اور نہ ہی معدوم ہے. نہ ہی موجود ہے اور نہ ہی معدوم ہے، وہ ہر طرح کے یعنی شرط سے ماورا. اور دوسرا وجود مطلق بشرط سلب الامور الثبوتیہ، ثبوت کی نفی کے ساتھ. تو اس میں صفات کی نفی، حتیٰ کہ اللہ کی ذات کی بھی نفی، اللہ کی وجود کی نفی، اللہ کی ذات کی، اللہ کے وجود کی نفی. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے سے بھی برا ہے، یہ پہلے سے بھی بری ہے. اور تیسری تھی کہ وجود مطلق لا بشرط الاطلاق، اطلاق کی شرط نہیں ہے اس میں. تو یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، اور اس میں وہ ہر چیز کو رب قرار دیتے ہیں، اللہ قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ. سوشل میڈیا کا بھی پتہ نہیں لگتا. ویسے تو اہل باطل کا رد کرتے رہنا چاہیے، اس میں تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ کبھی ویسے ہی کچھ ماحول بنا دیتے ہیں لوگ. رمضان میں اور بہت سے کام ہوتے ہیں، لیکن آج کل وہ ڈاکٹر اسرار صاحب پر کافی لوگ شیئر کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی پہنچتی ہیں چیزیں. ان کا جو عقیدہ تھا، عقیدہ وحدت الوجود، وہ ابن عربی کے عقیدے کے بالکل حامی تھے، بلکہ سخت حامی تھے. میں تو حیران ہوں کہ وہ امام ابن تیمیہ کی بھی تعریفیں کرتے ہیں، ابن عربی بھی کی تعریفیں کرتے ہیں. ایک تقریر میں نے خود کی. تو یہ تو نقیضین ہے، آگ اور پانی جو ہے نا. تو لہٰذا پھر ان کے بیٹے کا بھی بیان، عاقف سعید، حافظ عاقف سعید، اس کا بھی بیان واضح آیا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے وہ آخری عمر تک اس عقیدے پر رہے، وحدت الوجود پر. اور وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن کو، قرآن کی آیت کو وحدت الوجود کے لیے اصل قرار دے رہے ہیں. تو یہ واضح بے راہ روی ہے، گمراہی ہے. ان کی کتاب ہے چھپی ہوئی، مسبحات، سورۃ الحدید کی تفسیر ہے، الگ سے شائع کی. سورۃ الحدید، حدید میں ہی یہ آیات ہے نا،
تو ان آیات کی تفسیر میں وہاں وحدت الوجود پر وہ تفصیلی لکھا ہے۔ ایک رسالہ شائع ہوا تھا، اس میں شیخ عبدالعزیز نورستانی، شیخ ارشاد اللہ قصری، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی اور بڑے بڑے مشائخ، یعنی اس طرح ان سب کا اتفاقی، شیخ امین اللہ کا بھی تھا شاید، اور اتفاقی تھا کہ ڈاکٹر سرار صاحب وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل ہیں۔ وہ رسالہ ہے میرے پاس، وہ ان کی زندگی میں چھپا تھا اہل حدیث علماء کی جانب سے۔ جب وہ فوت ہوئے تو بعض جو ان سے متاثرین تھے وہ خواہ مخواہ ان تعویلیں کرنے لگے کہ وہ اس سے توبہ کر گئے، حالانکہ، اور ایک اور تعویل یہ کی کہ ان کی مقصود جو ہے وہ ابن عربی کی تعبیر نہیں تھی۔ وہ ویسے کہتے ہیں ایک جس طرح جیسے میں نے کل کے درس میں یہ بات بیان کی تھی کہ پہلے جب عقیدہ گھڑا جاتا ہے تو اس میں شدت ہوتی ہے، تو لوگوں کی طرف سے یعنی جب اعتراضات ہوتے ہیں تو کئی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اس میں بہتری بھی آتی ہے۔ چھوٹے کو دیکھ لیں، چھوٹے کو بخار امام تو ایسا ہی وحدت الوجود کے عقیدے کے ساتھ بھی ہوا۔ اصلاً یہ صوفیوں کا عقیدہ تھا، اس میں حلول کا عقیدہ، وحدت الشہود کا عقیدہ اور وحدت الوجود کا عقیدہ، یہ تین بڑے عقائد تھے۔ کچھ تو یہ فنا فی اللہ، اللہ میں فنا ہو جانا، اور کوئی جو ہے وہ جی ایک کتاب ہے فوائد فریدیہ، بابا فرید گنج بخش معروف بریلوی، رسالہ ہے میرے پاس۔ اس میں کسی نے پوچھا بھائی اللہ تو بڑا سبحان اللہ، تو کہا کہ سبحانی ما اعظم شانی، میں بھی سبحان ہوں، میری کیا شان بلند ہے۔ اعوذ باللہ، یہ نقل کفر ہے، کفر ناباشد۔ وعلیکم السلام۔ تو کسی نے پوچھا کہ گھر میں کوئی ہے؟ کہا گھر میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اندر سے بولا ہے۔ یعنی یہ وہ اصل عقیدے کی بنیاد ہے پیچھے، وہ بنیاد یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے سوا ہی کوئی نہیں، کچھ سب وحدہ ایک وجود ہے، وحدت الوجود ہے۔ یہ اس کی مختلف شکلیں، اور جیسے ڈاکٹر سرار صاحب کو یہ ایک دو دن پہلے وہ ان کی کوئی آئی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کس طرح منضبط اور نہیں کیسا کر لیا کہ اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ واضح لفظ ہیں۔ تو لہٰذا لا الہ الا اللہ۔ تو ابن عربی کے جو عقائد ہیں یہ بڑی شدید ہیں۔ بعض نے ابن عربی کی دفاع بھی کیا ایک اعتبار سے، وہ یہ کیا جیسے برصغیر کے بعض علماء نے، وہ کہتے ہیں کہ ابن عربی کی کتابوں میں داخل کر دیا گیا، ابن عربی کے عقائد یہ نہیں تھے، یعنی ابن عربی کی کتابوں کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے اور کوئی حق کو اضافہ ہوا ہے، بیچ میں داخل کچھ چیزیں کی گئی ہیں، کچھ نکالی گئی ہیں۔ اس کے لیے وہ چند دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ ابھی شیخ دغش ہیں، یہ جو اس کتاب کے بھی محقق ہیں، دغش بن شبیب العجمی، کویتی عالم سلفی ہیں، ان کی اب کتاب ہی آئی ہے ابن عربی پر، 2 جلدوں پر پہلے تھی شاید، اب 3 بھی آ گئی ہیں، 3 جلدوں میں صرف ابن عربی پر، بڑی تفصیلی کتاب۔ تو میرے خیال میں، مجھے ابھی پہنچی نہیں، ہم اس کو دیکھ نہیں سکے، ظاہری بات ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بحث بھی اس میں ہے موجود کہ کیا حق کو اضافہ ہوا ہے ابن عربی کی کتابوں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے کہ یہ پہچانا جا سکے کہ اس کی کتابوں میں حق کو اضافہ ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ ابن عربی کی زمانے کے لکھے ہوئے مخطوطات موجود ہوں گے دنیا میں۔ تو بہرحال جو جن علماء نے اس کا دفاع کیا اس بنیاد پر، تو وہ اللہ کے ہاں ماجور ہیں، انہوں نے ان عقائد کا دفاع نہیں کیا کہ جو برے ہیں، انہوں نے ایک شخصیت کا دفاع اس لحاظ سے کیا کہ یہ نہ ہو کہ
ہم اس کو ان عقائد کی بنیاد پر برا بلا کہتے رہے ہیں لیکن اس کے ہوں ہی نہ. اب سمجھے بات؟ تو اس اعتبار سے وہ ماجور ہیں عند اللہ، چونکہ وہ ایک سمجھتے ہیں ایک چیز کو کہ یہ اس کے کتابوں میں چیزیں در آئی ہیں جو حقیقت میں نہیں تھی. تو یہ تین گروہ کے تذکرہ پڑھنے کے بعد اب آگے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں فغالیتہم غلاتہم دونوں طرح. تو ان میں سے جو غالی لوگ ہیں یسلبون عنہ نقیزین، یہ دوسرا گروہ جیسے میں نے بتایا، یعنی پہلا ہی گروہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دو نقض یعنی دو آپس میں متضاد چیزوں کی ہی نفی کر دیتے ہیں. فیقول لا موجود ولا معدوم، نہ وہ موجود ہے اور نہ ہی معدوم ہے، نہ موجود ہے نہ ہی معدوم. ولا حی ولا میت، نہ زندہ ہے اور نہ ہی مردہ ہے. ولا عالم ولا جاہل، لأنہم بزعمہم اذا وصفوہ بالاثبات شبہوہ بالموجودات، کیونکہ ان کے زعم کے مطابق یہ ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کریں گے اوصاف کی تو گویا کہ وہ تشبیہ دے دیں گے موجودات کے ساتھ، موجودات. اور اگر وَإِذَا وَصَفُوهُ بِالنَّفْيِ، اور اگر ہم نفی کے ساتھ تشبیہ دیں، نفی کی ساتھ متصف کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ اللہ سے نفی کریں صفات کی، شبہوہ بالمعدومات، تو معدومات، اب معدوم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، انہوں نے یہ بھی سوچ لیا ہے، اندازہ لگا لیں آپ، یعنی معدوم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. معدوم تو ہے ہی ہے کہ کچھ نہیں ہے، تو پھر کیسے اس کے ساتھ تشبیہ لازم آئے گی؟ بات سمجھ رہے؟ لا الہ الا اللہ. اگر اس بات کریں تو موجودات کے ساتھ تشبیہ لازم آئے گی، اور اگر نفی کریں تو معدومات کے ساتھ تشبیہ لازم آئے گی. لہذا فَصَلَبُوا النَّقِیضَیْن، وہ دونوں جو نقیض ہیں ان دونوں ہی کی نفی کرتے ہیں. وَهَذَا مُمْتَنِعٌ فِي بَدَائِعِ الْعُقُولِ، یا فی بداحت العقول، یہ تو بداحتاً یعنی عقلیں ایسے ایک بات سنیں تو فوری انکار کر دیں، یہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ مطلب نہ آدمی زندہ ہے نہ مردہ ہے، پھر کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ ٹرانسجنڈر ہوگا پھر. ٹرانسجنڈر آج کل ایک نئی جو ہے وہ ٹرم اور جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَهَذَا مُمْتَنِعٌ فِي بَدَائِعِ الْعُقُولِ، یہ تو بالکل بدیہی سی بات ہے کہ جو ہی فوری کوئی سنے گا اور فوری ہی انکار کر دے گا. عقلیں اس کو قبول کرنے والی نہیں ہیں. وَحَرَّفُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْكِتَابِ، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں جو اللہ نے نازل کیا اس کی تحریف کی. وَمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا انکار کیا. فَوَقَعُوا فِي شَرٍّ مِّمَّا فَرُّوا مِنْهُ، جس چیز سے وہ بھاگ رہے تھے اسی میں وہ داخل ہو گئے. کیسے؟ فَإِنَّهُمْ شَبَّهُوهُ بِالْمُمْتَنِعَاتِ، ایک چیز موجود بھی ہو معدوم بھی ہو یہ تو ممتنع ہے. ممتنع سمجھتے ہیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسی بھی کوئی چیز ہو. تو جیسے وہ کہتے ہیں جیسے کو تیسا، جیسے کو تیسا، جیسے وہ معدوم سے تشبیہ قرار دے رہے ہیں. تو امام تیمیہ فرماتے ہیں جس چیز سے وہ بھاگ رہے تھے کہ نہ معدوم سے تشبیہ لازم آئے نہ موجود سے لازم آئے، تو پھر تو ممتنع سے تو لازم آ رہی ہے نا. ممتنع ایک چیز ممتنع ہے. ایسا ہو سکتا ہے ایک ہی پتھر ایک ہی وقت میں بڑا بھی ہو اور چھوٹا بھی ہو، بڑا بھی ہو چھوٹا بھی ہو. ایک شخص قد میں بڑا بھی ہو اور قد میں چھوٹا بھی ہو. یعنی عجیب سی، یعنی یہ بدیہی سی بات ہے کہ یہ قبول نہیں کی جائے گی، نہ عقلیں قبول کریں گی. تو جس چیز سے بھاگ کر وہ یہ اختیار کر رہے تھے اور پھر اسی میں داخل ہو گئے. اذ سلب النقیضین کجمع النقیضین، دونوں نقیضوں کو جمع کرنا ایسے ہی جیسے دو نقیضوں کو، یعنی سلب کرنا ایسے ہی جیسے دو نقیضوں کو جمع کرنا. کلاہما من الممتنعات، کیونکہ یہ بھی دونوں چیزیں ہی، دونوں ہی سلب نقیضین یا جمع النقیضین، یہ دونوں ہی ممتنع ہیں.
سلب النقیزین یا جمع النقیزین، یعنی دو نقص کا سلب کرنا ختم کرنا اور دو نقیزوں کا جمع کرنا، یہ دونوں ہی ممتنع ہیں. سمجھ آ رہی؟ جی. لا الہ الا اللہ. وقد علم بالاضطرار ان الوجود لا بد له من موجد قدیم. اچھا، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم نظری اور ایک علم اضطراری. علم نظری اور ایک علم نظری وہ علم قرار ہوتا ہے جو بحث تدقیق کے بعد علم قرار پائے، اس میں غور و خوض کے بعد علم قرار پائے، وہ علم نظری. اور علم اضطرار کوئی نہ بھی مانے تو وہ علم ہے، وہ جانی گئی چیز ہے، پہچانی گئی چیز ہے. صحیح بات. سورج نکلتا ہے دن دیہڑے، سب کو معلوم ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ کوئی بحث تدقیق کے بعد نہیں حاصل ہو رہا بندے کو، نظر اور اس کو غور و فکر کی کوئی ضرورت نہیں. وقد علم بالاضطرار ان الوجود لا بد له من موجد قدیم. یہ بات جانی پہچانی گئی ہے کہ جو وجود ہے لازمی طور پر وہ قدیم ہے. لا بد له من موجد قدیم، جو کوئی بھی وجود ہے نا اس کا موجد قدیم ہوگا. نہیں سمجھ رہی بات ہے؟ مثلا ملاحدہ یہ کہتے ہیں نا، الہادی، کہ یہ خود کائنات پیدا ہو گئی ہے. کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ مثلا کوئی بھی دنیا میں کام خود نہیں ہوتا، تو یہ کائنات کیسے خود ہی وجود میں آ گئی؟ کہا اس کے پیچھے چلو کوئی بنانے والا ہوگا. کرتے 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 اگر یہ ہر چیزیں ہی خود ہی پیدا ہوتی چلی جائیں تو آخر کا وہ کہتے ہیں نا، دو اعتراضات کرتے ہیں. ایک یہ اعتراض ہے ان کی طرف سے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کوئی ہوتا ہے تو پھر اللہ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہاں، تو یہ بھی عقلی طور پر ممتنع چیز ہے کہ انتہائی نہ ہو، کسی چیز کی انتہائی نہ ہو. کوئی سپر پاور ضرور ماننی پڑے گی جو خود پیدا نہیں کی گئی، خود وجود سے ہے، ہمیشہ اصل سے ہے اور وہ پیدا کرنے والی ہے. مثلا یہ دنیا ہے، اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس سے پیچھے جو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس سے پیچھے چلتے چلے جائیں، آخر کار آپ کو رکنا پڑے گا. اور یہ تو سائنس اور تمہاری جو ہے وہ جتنی بھی یہ ساری چیزیں وہ بھی نہیں مانتی کہ یعنی آخر ایک دھماکہ ہوا پھر ہی دنیا کائنات وجود میں آئی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی انتہا کو تم بھی مانتے ہو، سائنسدان بھی مانتے ہیں. ایک انتہا کو مانتے ہیں نا، انتہا سے مراد اس اعتبار سے یعنی ابتدا کو مانتے ہو تم بھی کہ اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے. تو جو ابتدا ہوئی ہے، دھماکہ آخر کس نے؟ خود. ویسے کیسے دھماکہ ہو گیا؟ اب کیوں نہیں ہوا؟ ویسے ادھر بیٹھے بیٹھے کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی کرتا تو ہوتا. اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہر چیز خود ہی وجود میں آ جاتی ہے تو انہیں کہا جائے گا یہ تو عقلی نقلی ہر اعتبار سے غلط بات ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو خود وجود میں آتی ہو، کوئی بھی چیز. تو وقد علم بالاضطرار ان الوجود لا بد له من موجد قدیم. کوئی بھی وجود ہے نا اس کا موجد قدیم ہوگا، موجد بنانے والا. واجب غنی بذاته عما سوا قدیم ازلی لا يجوز علیہ الحدوث ولا العدم. یہ جو قدیم اور ازلی لفظ ہے نا، قدیم ازلی، یہ اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہے. یہ قدیم بمقابلہ جدید کے نہیں ہے. میری سمجھ رہے بات؟ اللہ کے لیے قدیم کا لفظ بولنے اگر اخبار بطور اخبار عن اللہ خبر کے بولا جا سکتا ہے، لیکن بمقابلہ جدید کے نہیں. ایک جدید ہے، ایک قدیم ہے. وہ قدیم کی ابتدا ہوتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے
بطور ابتدا کے قدیم کو بولنا جائز نہیں ہے۔ ہاں خبر، بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے بطور خبر کے، لیکن وہ ازل کے معنی میں، ہمیشہ سے قدیم ہے، سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ لیکن سب سے پہلے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ابتدا ہے، قدیم کی تو ابتدا ہوگی نا، قدیم جتنا بھی قدیم ہو، لیکن قدیم پر مقابلہ یہاں جدید کے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب بھی قدیم کا لفظ بولا جائے گا تو اس کی ابتدا کے طور پر نہیں، بلکہ ازل کے لیے اور ہمیشہ سے اور سب سے پہلے ہونے کے ناطے، اس اعتبار سے۔ یہ کیا عبارت ہے آپ کے پاس، یہاں پڑھیں بیٹا؟ ہاں جی، ہاں تو کوئی بھی وجود ہے اس کا لازمی طور پر کوئی موجد قدیم ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خود ہی واجب الوجود ہے، واجب الوجود، خود ہونا، غنی، یعنی یہ اصل میں عبارت کچھ اس میں، یعنی جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں عبارت واجب غنی بذاتی، یہ بھی بن سکتی ہے بذاتی عما سوا ہو، یعنی دوسروں کی محتاج نہیں ہے، غنی ہے وہ، اس سے واجب الوجود ہے، یعنی دوسری کوئی بھی وجود ہے اس کے لیے موجد قدیم ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود واجب الوجود ہے۔ واجب کون سی ٹرم یہ استعمال کرنی ہے ہم نے، اصطلاح واجب الوجود، قدیم ازلی، وہ سب سے پہلے ہے، لیکن پہلا کہ اس کی ابتدا نہیں ہے، ازلی، ساتھ ہی یہ بات کی وجہ ہے، ازلی هو الذی لم یزل موجودا، ہمیشہ سے موجود ہے۔ اور ایک لفظ ابدی ہوتا ہے اور ایک ہے ازلی۔ ازلی ابتدا کے لیے بولا، یعنی شروع کے لیے بولا، اور ابدی آئندہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ازل کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے اور ابد کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، یاد رکھ، ابدی ابد الآباد جیسے کہتے ہیں، اور ازل کا تعلق قدیم ماضی کے ساتھ ہے۔ سمجھا رہی بات؟ لا یجوز علیہ الحدوث ولا العدم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہ حدوث ہے اور نہ ہی عدم ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی ذات کے لیے حدوث نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے لیے یعنی حدوث کی نسبت جائز ہے، صفات فعلی کے لیے۔ کیسے؟ ایک ہے صفات ذاتیہ، ایک ہے صفات فعلیہ۔ بیٹا یہ غور سے سننے والی بات ہے، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ صفات ذاتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرہ ہے، وہ علم سے متصف ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہ رب ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، ذاتی۔ اب کچھ صفات ایسی ہیں جن کا تعلق فعل سے بھی ہے اور ذات سے بھی ہے۔ خیر، جتنی بھی فعلی صفات ہوں گی ان میں تو حدوث ہوگا نا، جیسے کل یوم ہوا فی شأن، قرآن میں ہے نا، ہر روز وہ کسی کام میں ہے، کسی کام میں ہے۔ کیا مطلب؟ اب اللہ خالق ہے، یہ ذاتی صفت الگ، لیکن اس کا حدوث ہوتا ہے نا، حدوث ہوگا نا، ابھی پیدا ہو رہا ہے کوئی، پھر کوئی پیدا ہو رہا ہے، پھر اس کا اظہار ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، پھر پیدا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی صفت وہ ہوتی ہے، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں الحمدللہ۔ ذاتی صفت وہ ہے جس سے اللہ ہمیشہ متصف ہے، اور فعلی صفت جب جی چاہے اللہ تعالیٰ اس کا، جب چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اظہار کر دے، پیدا کرے، تدبیر کرے، تصرف کرے، ہاں جی، رزق دے، کسی کو مار دے، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فعلی صفات ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اظہار کر دے۔ سمجھائیے بیٹا؟ تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کوئی حدوث نہیں ہے اور نہ ہی عدم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ازل سے ابد تک ہے، اور نہ ہی اس کو عدم ہے، نہ ہی اس کو عدم ہے، نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا ہے۔
فوصفوہ بما یمتنع وجودہ، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ممتنع الوجود قرار دیں۔ ممتنع الوجود کا مطلب یہی نہ کہ نہ عدم ہے اور نہ ہی موجود ہے۔ فضلاً عن الوجوب او الوجود او القدم، بجائے اس کے وہ تو وجود کے ہی ممتنع کے قائل ہیں کہ وجود ہی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ واجب الوجوب یا وجود یا قدم کو ثابت کریں۔ قدم کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ قدیم ہونے کو ثابت کریں یا واجب الوجود کو ثابت کریں، یہ تو دور کی بات رہے گی نا، وہ تو وجود کے ہی ممتنع کے قائل ہو گئے۔ سمجھائی؟ شمس بیٹا سمجھ آ گئی؟ اللہ المستعان۔ وقاربہم طائفۃ من الفلاسفۃ واتباعہم، اب دوسرا گروہ، فوصفوہ بالسلوب والاضافات، وہ سلب کرتے ہیں کس چیز کے؟ اثبات کو سلب کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اثباتی صفات کو یا صفات مثبتہ کو سلب کرتے ہیں۔ والاضافات، صفات سلبیہ سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی نہیں، سلبی صفات کو وہ ثابت کرتے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں؟ وہ صفات جو سیاق نفی میں واقع ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اچھا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یوں نہیں کہتے صفات سلبیہ مراد، سمجھے بات، ان کا کیا موقف ہے؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ عالم ہے، بلکہ وہ سلب کے ساتھ اللہ جاہل نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا صفت ہوئی؟ مثلا میں کسی شخص کے بارے میں کہوں وہ جاہل نہیں ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ اور اس طرح کی، یعنی وہ یعنی جی مطلب وہ گنہگار نہیں ہے، یا مطلب اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو ثابت کرنے کے لیے جہل کو کی نفی کرنا اور علم کا ثبوت نہ کرنا، یہ کوئی صفت نہیں ہے۔ کسی سے کسی چیز کی نفی کر دینا اس کا اثبات ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ بات سمجھیں، اس کے مثبت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کے عالم ہونے کے لیے ہم یہی کہیں گے، اللہ عالم ہے، یہ نہیں ہم کہیں گے، بلکہ اللہ جاہل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے۔ تو یہ ان کا اسلوب مسلوبی ہے، اسلوب مسلوبی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو سلب کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اس میں ظلم کرتے ہیں، سلب۔ اور صفات اضافیہ کا کیا مراد ہے؟ جیسے انسان کی عقلیں کسی دوسری چیز کی معرفت کے بغیر وہ نہ سمجھ پائیں، اضافت ہے نا، کسی دوسری چیز کی نسبت کے بغیر نہ سمجھ پائیں، جیسے لیس فی العلو ولا فی السفل، نہ ہی وہ اوپر ہے اور نہ ہی نیچے ہے۔ تو یہ جو علو اور سفل ہے یہ دونوں اضافی صفات ہیں۔ اضافی کا مطلب جب علو آپ بولیں گے تو آپ کے فوری ذہن میں آئے گا وہ نیچے نہیں ہے، اور جب نیچے بولیں گے تو آپ کے فوری ذہن میں آئے گا اضافی صفات ہیں، دونوں مقابلتاً بولی جاتی ہیں۔ بھائی آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ دونوں مقابلتاً۔ اسی طرح وہ ایک اور چیز بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں لیس فوق العالم ولیس فوق العرش ولا تحت العرش، نہ وہ عالم سے وہ اوپر ہے، نہ عرش کے اوپر ہے، نہ عرش کے نیچے ہے، یعنی جتنی بھی اضافی صفات ہیں ان کی نفی کرتے ہیں، دونوں کی کٹھے، نہ وہ عالی ہے اور نہ ہی سفل ہے۔
نہ وہ بلند ہے اور نہ ہی نازل ہے۔ جی، فوصفوہ بالسلوب والاضافات دون الصفات الاثبات وجعلوہ هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لیس مقیدا بصفت ثبوتیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کوئی صفت ثبوتی نہیں ہے، صفت ثبوتی نہیں، وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں ساری، یہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں گروہ کا، وہ مثبتہ صفات مثبتہ کا کلی انکار کرتے ہیں۔ وقد علم بصریح العقل ان هذا لا يكون الا في الذہن، کہتے ہیں یہ بات صریح عقل سے یہ جانی پہچانی ہے کہ یہ صرف ذہن میں کوئی بات آ سکتی ہے، ظاہر میں یا خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ بات ہم پیچھے پڑھ کر آئیں۔ لا فیما خرج عنہ من الموجودات، اچھا کسی چیز کا میں نے جیسے کہا تھا نا، ایک ہے وجود اور ایک ہے آپ کو نظر آنا۔ جس چیز کا وجود ہو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو نظر بھی آئے، درد نظر نہیں آتا نا آدمی کو، لیکن ٹھیک ہے، بخار بھی نظر نہیں آتا، ہوا نظر نہیں آتی، لیکن وجود ہے، وجود ہے۔ تو لہٰذا جس چیز کا وجود ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ نظر بھی آئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو وہ بات کر رہے ہیں یہ صریح عقل کے خلاف ہے، یہ صرف ذہن میں ہو سکتا ہے، خارج میں موجود میں کچھ اس کا وہ نہیں ہے۔ وجعلوا الصفۃ ہی الموصوف، وہ صفت کو ہی موصوف قرار دیتے ہیں، مطلب فجعلوا العلم عین العالم، علم ہی عالم ہے، مقابرۃ للقضایا البدیہیات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشیۃ جحدا للعلوم الضروریات۔ سمجھیں بات غور، ان کے نزدیک جتنی بھی صفات ہیں، علم، قدرت، مشیت، جتنی بھی، یہ ایک ہی صفت ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم صفات کو تعدد کا نام دیں کہ علم الگ صفت ہے، مشیت الگ صفت ہے، یہ الگ الگ صفات ہیں، تو تعدد الہ لازم آئے گا، کیوں؟ ان کے نزدیک صفت خود موصوف ہے۔ سمجھ رہے بات؟ یہ بات ہم نے پڑھی تھی اس میں بھی، القواعد المثلیٰ میں بھی کہا کہ اگر ہم ایک وقت میں زیادہ صفات کو الگ الگ حیثیت دیں، ہر صفت کو الگ الگ حیثیت دیں، بیٹا آپ کپڑے بدلیں جا کرو جلدی سے، اگر ہم ہر صفت کو مستقل حیثیت دیں تو پھر تعدد الہ لازم آئیں گے۔ لہٰذا علم بھی قدرت ہے، قدرت ہی علم ہے، اور قدرت ہی مشیت ہے، اور مشیت ہی علم ہے، یہ ساری ایک ہی چیزوں کا کوئی نام ہے، بس یہ الگ الگ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ عقلاً خلاف ہے، ایک آدمی ایک ہی وقت میں وہ عالم بھی ہو سکتا ہے، وہ سخی بھی ہو سکتا ہے، وہ اخلاق والا بھی ہو سکتا ہے، وہ حاجی نمازی بھی ہوتا ہے، وہ اور بھی بہت سی خوبیوں کا حامل ہوتا ہے، برائیوں کا بھی حامل ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک وقت میں ایک سے زائد خوبیاں ہوں تو کئی افراد گنے جائیں گے، وہ تو ایک ہی فرد ہوگا نا۔ مقابرۃ للقضاء، بدیہی، یہ کہا نا مقابرۃ للقضاء البدیہیات، کچھ چیزیں علم بدیہی جس کو کہتے ہیں آپ، علم بدیہی یا علم ضروری ایک ہی چیز ہے، علم بدیہی اور علم ضروری، فوری آپ سنیں اور بس اس کے انکار کی کوئی جرت نہ ہو۔ آپ علم کو عالم تو نہیں ہے نا، علم عالم نہیں، صفت موصوف نہیں ہے، صفت ایک جدا چیز ہے جو جڑی ہوئی ہے کسی کے ساتھ۔ مثلا ایک بندہ سچ بولنے والا ہے، سچا ہے، تو سچا وہ کب قرار پایا؟ جب اس میں صفت سچائی تھی، تو سچائی اس کے ساتھ جڑی تو وہ سچا قرار پایا، نہ کہ سچائی عین موصوف تھی۔ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو مقابرہ ہے۔ مقابرہ کا مطلب یہ تو اتنی جرت کر رہے ہیں کہ علم بدیہی سے مثلا بندہ
وہ کہنا تیرا مشہور ہے نا، تیرا کہاں چٹا ہے، مطلب کوا تو کالا ہوتا ہے نا، اور ایک آدمی کہ نہیں سفید ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، اب اس کو بندہ وہ ادھر خان میں جمع کرائے گا نا، مطلب وہ کیا کر رہا ہے، وہ علمی بدیہی کا انکار کر رہا ہے نا۔ ابھی ایک سورج نکلا اور کہ نہیں سورج نہیں نکلا ہوا، تو اب ایسے ہیں وہ ایک بہت بڑی ٹینکی ہے ادھر، اس میں ڈال کر اس کے اوپر ڈھکن دیں تاکہ اس کو کہتے ہیں نا حق الیقین حاصل ہو جائے کہ واقعی سورج نہیں نکلا ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں بات، کیونکہ علم بدیہی کا انکار، علم ضروری کا انکار، یہ تو کوئی پاگل ہی کرے گا نا۔ جیسے پاگل گھومتے ہوں گے یہاں دیکھتے ہوں، وہ کوئی مثلا دن کو کہتا رہے کہ رات ہے، اس کی اور اس میں کیا فرق ہے۔ اور دوسری چیز جحدن للعلوم، ایک تو علم بدیہی کا انکار کیا مکابرہ کرتے ہوئے، تکبر اور یعنی اس کا انکار کیا علم بدیہی کا، علم کو ہی عالم بنا دیا، صفت کو ہی موصوف بنا دیا۔ اور دوسری کچھ علم ضروریات ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علم ضروریات ہیں، مانا پتہ ہے سب کو، علم ایک الگ صفت ہے، قدرت الگ صفت ہے، مشیت الگ صفت ہے، یہ صفات الگ الگ گنی جاتی ہیں، اور وہ کہ نہیں یہ ایک ہے۔ ہاں جی، ایک بندہ سچ بولتا ہے اور ایک بندہ نمازی ہے، یہ دونوں ایک ہے؟ یہ تو وہی بات ہے نا، ایک الفئۃ الذکریہ کے نام سے ذکری فرقہ نکلا تھا ادھر سندھ کے علاقے میں، وہ کہتا تھا کہ یہ ایسے تم لوگوں نماز 5 ٹائم پڑھتے ہو، ایسی ہی باتیں، اس کا مطلب یہ ہے بس 5 ٹائم جو نا چپ کر کے سر نیچے کر کے نا کچھ ذکر کرو، یہی نماز ہے۔ اور بعض ایسے بھی ظالم تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ صلاح بعض سرین کو بھی کہتے ہیں نا، ہلانے کو، تو ورزش کرنا یہی صلاح ہے، اور یہ تم لوگ ہیں پتہ نہیں اوپر 5 ٹائم ادھر آتے ہو، ادھر ہی گراؤنڈ شراؤنڈ میں یا گھر میں ہی کر لو، بشک اوپر نیچے ہی ہونا ہے نا۔ سمجھ آئی بھی بات، لوگ بھی مانا۔ تو وہ فرق نہ کرنا، ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان صفات میں فرق ہے، ان کو بندہ کہے کہ یہ ایک ہی ہے، یہی بات ہے، اس نے لم یمیزو۔ آخری بات، وقاربہم طائفۃ ثالثہ من اہل الکلام من المعتزلۃ ومن اتبعہم فاثبتوا لہ الاسماء دون ما تضمنتہ من الصفات، ان کے قریب ایک تیسرا گروہ ہے، وہ کیا اہل کلام میں سے معتزلہ اور ان کے جو فلاسفہ وغیرہ اور ان کے متبعین، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء کو ثابت کرتے ہیں، لیکن دون ما تضمنتہ من الصفات، لیکن ناموں میں سے جو وہ صفات کو شامل ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نام ہے اس میں صفت بھی ہوتی ہے نا، تو اس کا فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الْعَلِيمَ وَالْقَدِيرَ وَالسَّمِيعَ وَالْبَصِيرَ كَالْأَعْلَامِ الْمَحْضَةِ الْمُتَرَادِفَاتِ، وہ کہتے ہیں علیم و قدیر سمیع و بصیر یہ کوئی مترادفات ہی چیزوں کے نا، جب معنی ہی نہیں ہے ظاہری بات ہے تو مترادف کیا، پھر آپ جو مرضی ان کو اکٹھے ہی کر لیں، اسپیلنگ اکٹھے ہی بنا لیں، یعنی علیم جہاں ختم ہو تو آگے سے کاف شروع ہو جائے، یعنی لکھ بھی اکٹھے ہی لیں، مطلب جب ان کی کوئی مطلب وہ صرف اسماء مجردہ ہیں، اعلام محضہ ہیں، تو اور ان میں کچھ صفات ثابت نہیں ہوتی، تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سارے نام مترادفات ہیں، یہ کسی بھی صفت کو ثابت نہیں کرتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَلِيمٌ بِلَا عِلْمٍ، ہے علیم لیکن بغیر علم کے، قدیر بلا قدرہ، سمیع بلا سمع، وبصیر بلا بصر، فاثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات والکلام على فساد مقالۃ هؤلاء
و بیان تناقضها بصریح المعقول المطابق للصحیح المنقول مذکور فی غیر هذه الکلمات۔ کہتے ہیں کہ ان کا والکلام والا فساد، ان کے اس مقولے پر کہ فساد پر جو کلام ہے نا، میں نے وہ مقصود اپنے دوسرے مقامات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا یہ جو مقولہ ہے اس کا فساد اور اس کا باطل ہونا، اس پر کلام کیا گیا ہے۔ وبیان تناقضها بصریح المعقول المطابق الصحیح المنقول، عقل صریح جو کہ صحیح منقول کے مطابق ہے۔ نہیں سمجھے بات آپ؟ صحیح منقول یعنی قرآن و سنت، اور عقل صریح یعنی عقل صریح جو صحیح منقول کے موافق ہے، مذکور فی غیر هذه الکلمات، ان کلمات کے علاوہ یعنی اس کو ذکر کیا گیا اور اس پر رد کیا گیا ہے، اور اس کا بیان وہاں آئے گا انشاءاللہ۔ وَهَؤُلَاءِ جَمِيعُهُمْ يَفِرُّونَ مِنْ شَيْءٍ فَيَقَعُونَ فِي نَظِيرِهِ وَفِي شَرٍّ مِنْهُ مَعَ مَا يَلْزَمُهُمْ مِنَ التَّحْرِيفَاتِ وَالتَّعْطِيلَاتِ۔ کہتے ہیں یہ سارے جو ہے اپنے تئیں گمان کرتے ہوئے کسی چیز سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس جیسی ہی میں واقع ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں شدید اور شر انگیزی میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لازم آتا ہے کہ تحریفات بھی کرتے ہیں اور تعطیلات بھی اس کے بھی مرتکب قرار پاتے ہیں۔ چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔